جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ ہم لوگ کون ہیں کرنے والے؟ کسی کی جنت اور دوزخ، کسی کے غلط اور ٹھیک ہونے کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ۔ اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے رہو، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، صرف تیرے رب کو پتہ ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کا اجتنبوا كثيرا من الظن، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمان مت ہو، بدگمان مت ہو، اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، تو اچھا گمان رکھو سب کے لیے۔ بڑے ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن بخ، عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجوں ہو گئیاں موجوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا تینوں موجوں ہو گئیاں موجوں کیوں آکھ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تے سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا۔ ساڑیاں موجوں ہوں گی، سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا، لے جا، لے جا، لے جا، اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی، روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا، میرے نبی کو وکیل بنا رہا ہے کہ ان سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے، اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ دسو۔ اللہ کہتا ہے کل آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے، انسان، جن گناہگار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے وے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہی کو نہیں، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے۔ تم آؤ، ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے۔ ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں۔ میں تو لوگوں نے اللہ علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، اللہ دے دین علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، میں کتے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے، آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تے اللہ نو ہیک بنا چھڑے،
وہ طارق جمیل تے اللہ ہک ہو سکتا ہے وہ میرا تو پتر بھی کرے گا تو میں اکثر پتر جا اپنا حصہ لے تو میرے کو وکھرا ہو جا میں تو پتر میرے باپ نے مینو گھروں کٹ دیتا ہے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا کٹ دیتا اے نہیں کہ دھمکی دیتی کٹ دیتا 23 نومبر 1972 مینو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کہ سرداری دی زندگی بادشاہی دی زندگی تو ابے آخیا نکل جا تجھے تو مولوی بننا ہے کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے کاروباری نہیں تھے اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہیں یہ کاروباری ہیں یہ پیسہ بنانے یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے مریض کو گاہک دیکھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے ادھر سے بھی لینا ہے ادھر سے بھی لینا ہے تو میں نے کہا میں انسان ہوں میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے کون ہے بھائی کون ہے بھائی کون ہے اللہ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تکھلوتا ہوں آؤ جی شاہ جی آؤ جی میں توڑا استقبال کر رہا میاں صاحب آؤ میں توڑا استقبال کر رہا کدی کسی لڑے انہوں انج کر دیں ویکھے ہی وہ تو بوا بند کر دیں کنڈی لا دیں یہ حیثیت والا تو نوکرانوں آدھا انہوں بوئے دے کو کھلومن نہ دے انہوں پجا دے یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اللہ کیا کرتا ہے اللہ من تقرب الیہ جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی ہاتھ کھونڈا آ گیا اکھیاں تے اینک چڑھ گئی کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں ٹریا جاندہ نہیں ویل چیئر آ گئے اس مسیت نو منہ رکھے ہویا وہ کدے جاندہ پہ ہیں میں توبہ کرن جاندہ منہ تو ویک ساری عمر تم بدماشی کیتی ہون تیری کیڑی توبہ ہے جوانی اچ کرے دسیندہ تینوں کوئی نہیں ٹوریا تیرے کو نہیں جاندہ سنیندہ تینوں کوئی نہیں ہون تیری کیڑی توبہ ہے اب اللہ کی سنو اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الیہ جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے تلقیتہ من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس کا استقبال کرتا ہوں ومن اعرض عنی اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو اولک رب غیری میرے سوا کوئی رب ہے آجا توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا یہ اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون قل اللہم مالک الملک کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے تؤتی الملک من تشاء اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جس کو چاہے دے دے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے ملک واپس لے لے کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے وتعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے دے وتذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کر دے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تولج اللیل فی النہار رات کو لمبا کرتا ہوں دن کو چھوٹا کرتا ہوں
ہن شروع ہو گیا نا 22 جون تو بعد ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، اینو الٹا کر کے دکھاؤ. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں. 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے. اس نے کہا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امیت. ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کٹ کے تے مغرب وچ لے جاندا ہے، تو پٹھا کر کے وکھا. مغرب چو کٹ کے مشرق لے جاتے وکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور حیران اور پریشان ہو گیا. اتنا بڑا شہنشاہ. ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا. اتنے بڑا شہنشاہ. ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا. چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے. تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو. آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو. قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی. قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا. ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے. اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا. فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا. وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام خدا نہیں ہے. یاد رکھو بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا. لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے. تو خدا نہ کہا کرو. منع نہیں ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے. خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے. 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا. خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں. خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے. اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے. محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ. پھر اس سے آگے بتاؤں. اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں،
اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ کیا جوڑ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ جو معراج پہ بات ہو رہی ہے، اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے۔ یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے۔ میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے۔ تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جی، جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کن فیکون۔ 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے۔ یہ میرا حبیب ہے، پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبریل کہنے کے یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا، اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا، اور عرش جھمر مار رہا تھا۔ ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، 7 آسمان سمندر بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ۔ یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی۔ سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال! یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں۔
اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے واقعی بڑے عزت دار ہیں۔ یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ، ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تم فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پور میں ایک ایسا چو لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے۔ اے سی لگتا ہے، اس کا نام کبیر والے میں اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی، پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، ایسے پلیٹیں اترتی گئیں۔ عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی۔ جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اس سے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے، جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے۔ جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تو کہ نہیں اگا نہ تانوں رکھنی پہ جاوے، سوچا کر لو۔ جنہاں دی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہاں دی تو اللہ صاف کر دے سے، تو جنہاں دی کوئی نہیں اسا کہنا ایتھے ہن رکھو داڑھی، تسی دنیا چ کہ میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو جائے، تو میں ایویں گل کر رہا ہوں۔
اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کیوں جاوی، جنت کے دروازے بند. تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا. تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ. وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو باہر کڑے آئی، اندر کیوں لے جاؤں، کسی اور کول جاؤ. اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تنوں پتہ دس سکنا. تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے کہ میں تنوں پتہ دس سکنا. کہ حضور پتہ دس دے ہو، آسا دا ٹوڑا ٹنگا ہی تھک گئی ہیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام. فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیش، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ایک نام رکھا، صالح، لوط. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے. 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں. ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے. تو وہ میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر چ ویکھیا اپنی بچیاں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چند، کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چند بناؤ. یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ اس سے اپنی محبت کو گزارتی. اے میری مثال سمجھ آگے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں. کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. سبحان اللہ. ایک ہی حدیث میں. قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا.